دوستوں موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگز کو امپروو کر دیا ہے۔ موڈی ایک کریڈٹ کی ریٹنگز کی ایجنسی ہے، جس کا مطلب یہ ہے وہ اس بات کی اسیسمنٹ کرتی ہے کہ دنیا کے جو ممالک ہیں یا جو کمپنیز ہیں جن کو وہ اسٹڈی کرتی ہیں، ان کی اپنے قرضے واپس کرنے کی سکت کتنی ہے، اور اس کی بیسس کے اوپر وہ ممالک کی یا کمپنیز کی اسیسمنٹ کرتی ہے اور ان کو سرٹن ریٹنگ دیتی ہے، اور اس ریٹنگ کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی جو ریٹنگز ایجنسیز ہیں وہ ایک سارٹ آف ایک ایویلویشن کرتی ہیں کہ یہ ملک، یہ کمپنی کس حد تک اس قابل ہے کہ یہ اپنے جو اس نے قرضے لیے ہوئے ہیں یہ وہ واپس کر سکتا ہے۔ تو پاکستان کی ریٹنگز امپروو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں آؤٹ لک دنیا کے اندر امپروو ہو رہی ہے کہ پاکستان نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں دنیا سے ان کو پاکستان واپس کر سکتا ہے۔ موڈیز اپ گریڈس موڈیز اپ گریڈس پاکستان ریٹنگ ایز فائنینشیل کنڈیشنز امپروو، یہ بلومبرگ کا آرٹیکل ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ موڈیز نے پاکستان کی جو ریٹنگز ہے ان کو امپروو کر دیا ہے، جس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کی جو فائنینشیل کنڈیشنز ہیں وہ بہتر ہو رہی ہیں۔ Moody's ratings upgraded Pakistan's credit rating, citing its improved financial position, supported by a loan from the International Monetary Fund. The country's dollar bonds extended gains. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ریٹنگز ہیں اس کو امپروو کیا گیا ہے کیونکہ پاکستان کو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہے، کریڈٹ کی سپورٹ مل رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے حالات کو، اکنامک حالات کو، معاشی حالات کو بہتر بنا کے اپنے قرضے واپس کر سکتا ہے۔ The agency upgraded the South Asian country to CAA1 from CAA2. Now these are different categories of ratings. پاکستان پہلے CAA2 پہ تھا، اب پاکستان CAA1 پہ آ گیا ہے، تو کریڈٹ پاکستان کا امپروو ہو گیا، ریٹنگ پاکستان کی امپروو ہو گئی ہے ود اے اسٹیبل آؤٹ لک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو فیوچر کے بارے میں پروجیکشنز ہے موڈیز کی، وہ ایک اسٹیبل ہے کہ پاکستان اسٹیبل ہو گیا، اب آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا ہے۔ اٹ سیڈ ان اے اسٹیٹمنٹ ادر کنٹریز ود اے سملر ریٹنگ انکلوڈ سری لنکا، ایجپٹ اینڈ تونسیا۔ اس طرح کی ریٹنگز اور کن ممالک کی ہیں؟ ایجپٹ کی ہے، سری لنکا کی ہے اور تونسیا کی ہے۔ وی ایکسپیکٹ پاکستان ٹو فلی میٹ its external debt obligations for the next few years, contingent on steady progress on reform implementation and timely completion of IMF reviews۔ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ایکسٹرنل ڈیٹ اوبلیگیشنز ہیں، پاکستان کی جو لائبلٹیز ہیں، جو سود کی اور قرض کی جو ادائیگیاں ہیں، پاکستان ان کو میٹ کرے گا۔ لیکن یہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان جو اپنے IMF کے پروگرام کے اندر ابھی گیا ہوا ہے وہ اس کو وقت کے اوپر پورا کرے اور اس کی جو وہ ہیں کنڈیشنز ہیں ان کو میٹ کرے۔ The government debt affordability is also improving, although it remains one of the weakest among our rated sovereigns۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کی حکومت ہے اس کی بھی جو ability to return the loan ہے وہ امپروو ہو رہی ہے، پاکستان کی گورنمنٹ کی حالت بہتر ہو رہی ہے اور وہ قرضے واپس کر سکتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ موڈیز یہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہ ابھی بھی بہت لو ہے اور سب سے ویک ریٹنگ ہے، اس گروپ کا حصہ ہے پاکستان جس کی ریٹنگز سب سے ویک ہیں۔ The upgrade was secured after similar moves by S&P Global Ratings and Fitch Ratings in the past 4 months, following repeated pledges by Prime Minister Shehbaz Sharif's government to stay the course on fiscal consolidation and multiple reforms set by the IMF۔ اب دنیا کے اندر 3 ایسی کمپنیز ہیں، ایسی ایجنسیز ہیں جو اس طرح کی ریٹنگ جاری کرتے ہیں۔ ایک موڈیز ہے جس کی ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ایک فچ ہے اور تیسری S&P گلوبل ہے۔ تو جو دوسری ریٹنگز کی ایجنسیز ہیں S&P اینڈ فچ، انہوں نے آلریڈی پاکستان کی ریٹنگ کو امپروو کیا ہوا ہے، اور اب تیسری جو ریٹنگز ایجنسی ہے موڈیز، اس نے بھی پاکستان کی ریٹنگ کو امپروو کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، انہوں نے بار بار یہ وعدہ کیا ہے، یہ پلیج کیا ہے کہ وہ پاکستان کی جو فسکل حالات ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ کی جو اس کی اخراجات ہے وہ ان کو منظم کریں گے اور پاکستان کے اندر ایسے ریفارمز لے کے آئیں گے IMF کی امبریلا کے نیچے، جس سے پاکستان کی اکانومی بہتر ہو۔ Moody's estimate Pakistan's external financing needs are about $24 billion to $25 billion in the financial year to June, and a similar amount is needed again next year۔ تو ابھی جو فائنینشیل ایئر چل رہا ہے کہ جو جولائی سے لے کے اگلے سال جون تک ہے، اس میں پاکستان کی جو فائنینسنگ کی نیڈز ہیں وہ تقریباً $25 بلین کی ہیں، اور اسی طرح کی اماؤنٹ پاکستان کو اس سے اگلے فائنینشیل ایئر میں بھی چاہیے ہوں گی۔ The stable outlook reflects balanced risks to Pakistan's credit profile, the assessor said۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو رسک ہے وہ اب بیلنس ہو گیا ہے اور پاکستان کی آؤٹ لک بہتر ہو گئی ہے۔ On the upside, improvements in the external profile could be more rapid than expected, while on the downside there remains risk of delays in reform implementation required to secure timely official financing, it said۔ پاکستان
اگر ہم اس کی پازیٹیو سائڈ پہ دیکھیں تو وہ یہ کہ پاکستان کو جو ایک سارٹ آف گلوبل لیول کے اوپر ایک امیج امپروو ہو رہا ہے، وہ بھی پاکستان کو مدد کرے گا. لیکن اس کی ڈاؤن سائڈ یہ ہے، اس کی اگر ہم سارٹ آف اس کی ایک ہم نیگیٹو سائڈ کو اگر اسیس کریں، وہ یہ ہوگا کہ پاکستان اگر ریفارمز کو ڈیلے کرتا ہے امپلیمنٹیشن کے اندر، اس کی وجہ سے پاکستان کو فائنینسنگ حاصل کرنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے. دا ریٹنگ اپ گریڈ بولسٹرز شریف's اکنامک ایجنڈا. یہ جو نئی ریٹنگ آئی ہے، جو امپرووڈ ریٹنگ آئی ہے پاکستان کی اکانومی سے ریلیٹڈ، اس سے شہباز شریف کا جو اکنامک ایجنڈا ہے اس کو سپورٹ ملے گی. ایمڈ ایٹ ریوائیونگ گروتھ اینڈ ری بلڈنگ انویسٹر کانفیڈنس آفٹر دا کنٹری نیرولی اوائڈڈ ڈیفالٹ. شہباز شریف کا جو اکنامک ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کی اکانومی کو گرو کرنا چاہ رہے ہیں، اور پاکستان کی اکانومی کے اندر جو کانفیڈنس ہے انویسٹرز کا اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. although پاکستان واز ویری کلوز ٹو ڈیفالٹ، لیکن پاکستان اس سے بچ گیا. دس انکلوڈز انگیجنگ ود دا آئی ایم ایف فار لون پروگرامز انڈر وچ پاکستان ہیز انلاکڈ بلینز آف ڈالرز. اور پاکستان کی ریٹنگ امپروو کیوں ہوئی ہے؟ پاکستان کی یہ آؤٹ لک امپروو اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ پاکستان نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں گیا ہے اور آئی ایم ایف سے لون لیا ہے، جس سے پاکستان کے لیے بلینز آف ڈالرز آف کریڈٹ، آف لون، آف قرضہ پاکستان کو مل گیا ہے. سو دس واز دا لیٹسٹ آن پاکستانز اکانومی. موڈیز نے پاکستان کی آؤٹ لک کو اسٹیبل قرار دیا ہے، آؤٹ لک کو امپروو کیا ہے، پاکستان کی کریڈٹ کو CAA2 سے CAA1 پہ لے آئے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے اندر لوگوں کا کانفیڈنس، گلوبل انویسٹرز کا، جو گلوبل آبزرورز ہیں ان کا کانفیڈنس بڑھ رہا ہے. دیٹس دا لیٹسٹ آن پاکستانز اکانومی. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، میرے ساتھ جڑ جائیں، اینڈ I'll keep bringing you all the news from around the world. کسی آرٹیکل کا انالیسس چاہتے ہیں، اینڈ you just let me know and I'll bring it for you. اپنا خیال رکھیں.